نہ ان کو کوئی چیز بائٹ دکھائی جاتی تھی، نہ ان کو ہوا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس حوالے سے قیدی جاتے تو ہیں لیکن لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ ان پر لگے الیکٹرانک کوڈ اور انسانی تردد کی کہانیاں کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ وہ اس جیلوں میں قید تھے اور ان جیلوں میں جو لوگ قید تھے ان پہ کوئی مقدمہ نہیں کیا گیا تھا، انہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ ایم بی نیوز کے پروگرام سیاسی ڈرامے کے ساتھ میں ہوں رابیل سید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہم ناظرین بات کریں گے سیاست اور چیمپئن ٹرافی اور ہر چیز سے ہٹ کر۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے شام کے حوالے سے، شام کی ایسی جیل کے حوالے سے جہاں پہ قیدی جاتے تو ہیں لیکن لوٹ کر واپس نہیں آتے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہاں پر بنی کال کوٹریوں کے حوالے سے بات کریں گے، ان میں کیا انکشافات ہوئے، کیا پتہ چلا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی ناظرین، شام کی وہ جیل جہاں پر قیدی جاتے تو ہیں لیکن لوٹ کے واپس نہیں آتے، وہ زمین کال کوٹری، ان پر لگے الیکٹرانک کوڈ اور انسانی تردد کی کہانیاں کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ شام میں ہوئی بغاوت نے شام کے ہزاروں جو لوگ ہیں وہ اس جیلوں میں قید تھے اور ان جیلوں میں جو لوگ قید تھے ان پہ کوئی مقدمہ نہیں کیا گیا تھا، انہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا اور ان کے اوپر بالکل بھی مقدمے نہیں چلائے جاتے تھے، بلکہ ان کو ویسے ہی قید کیا جاتا تھا، ان کو وہاں سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہر دن ان کو، ہر روز، ہر دن جو ہے نا وہ ان کے موت کے قریب لے کے جا رہا تھا۔ نہ ان کو کوئی چیز بائٹ دکھائی جاتی تھی، نہ ان کو ہوا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس حوالے سے جب ناظرین شام کے جو لوگ تھے جو وہاں پہ قیدی تھے، ان کی جیلوں میں جو قید تھے، جب ان کو رہا کیا گیا تو انہوں نے انکشافات کیے، انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں سے نکلے تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم دوبارہ اس دنیا میں آئے ہیں، نہ کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم پہلے سے ہیں، ہمیں باہر کی دنیا کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ ہمیں ہمارے ناموں سے نہیں بلکہ ہمارے اوپر لگے جو نمبر کوڈ ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پکارا جاتا تھا اور ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تھا، ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ ہم کچھ دن کے مہمان ہیں، یہاں کچھ دنوں میں ہمیں پھانسی یا پھر ہمیں یہاں پہ ختم کر دیا جائے گا۔ ان کے اس طرح کے انکشافات، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ قیدی ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ جی ناظرین، شام کی جو وائٹ ہیلمٹ فورس ہے انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہاں کے جو شام کی جو سدنایا جیل ہے اس کے جو تہن ہیں وہاں پہ کال کوٹریاں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی کافی لوگوں کو قید کرنے کی اطلاعات ملی ہیں، وہ وہاں پہ بھی جا رہے ہیں اور وہاں سے بھی لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، وہاں سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے الیکٹرانک جو مشینیں لگی ہوئی تھی جہاں پہ لوگوں کو، جو سیاسی لوگ تھے، جو وہاں پہ جو سیاستدان تھے یا دوسرے لوگ تھے، ان کو وہاں پہ لے کے جاتے تو تھے لیکن وہ واپس کیوں نہیں آتے تھے، لوگوں کو ملتے بھی نہیں تھے، لوگ کافی ڈھونڈتے تھے اپنے پیاروں کو، سیاسی لوگوں کو ڈھونڈا جاتا تھا لیکن وہ ان کو ڈھونڈتے نہیں تھے۔ پھر ناظرین اسی طرح ان کو یہ بھی وہاں سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ الیکٹرانک مشینیں لگی ہوئی تھی جس میں انسانوں کو ناظرین ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، بہت ہی دل دہلانے والی اور ہولناک خبر اور انکشافات ہے کہ وہاں پہ انسانوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا بغیر کسی بھی مقصد کے، بغیر کسی گناہ کے، اور ان کے اوپر کسی کو ان کے بارے میں کوئی معلومات بھی نہیں ہوتی تھی اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں تو کچھ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، نہ کہ ہم نے ان کو قید کیا، لیکن ناظرین وہ وہاں پہ کال کوٹریوں میں قید ہوتے تھے۔ یہ جیل جو ہے وہ دمشق سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بنی ہوئی ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں پر سیاسی اور دوسرے لوگوں کو لے جایا تو جاتا تھا لیکن ان کے بارے میں کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی تھی۔ نیا جیل جو ہے وہ سب سے زیادہ اس لیے بدنام تھی کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو بنا مقصد، بنا سزا کے پھانسیاں، ہلاکتیں اور بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا۔ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو الیکٹرانک شوک دیے جاتے تھے، ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا تھا اور ان کو زندہ کے نیلز کھینچ دیے جاتے تھے، ان کے اعضاء جو ہے زندہ انسانوں کے اعضاء جو الگ کر دیے جاتے تھے۔ ناظرین، ان کی زندگی شامیوں کی وہاں پہ بہت مشکل گزر رہی تھی۔ اس آپریشن کے بعد ناظرین سدنایا جیل کے بھی کافی انکشافات سامنے آئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں ایم بی نیوز پروگرام سیاسی ڈرامے۔ رابیل سید کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔